اور مسلمان تو خوش نصیب ہے، فخر کر کے تیرے دامن میں رسول اللہ کی محبت کی خیرات ہے اور تیرے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا طوق ہے۔ تو اس دنیا میں بھی ہے تو پرسکون، قبر میں بھی جائے گا تو پرسکون، حشر کے دن بھی اٹھے گا تو عزتوں کے تاج سے نوازا جائے گا۔ تجھے ہر لمحہ فخر کرنا چاہیے۔ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ یعنی کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے جسم لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کی روح لاغر ہو جاتی ہے، روح کمزور ہو جاتی ہے۔ اسلام وہ پاکیزہ دین ہے کہ جو اپنے دامن سے وابستہ ہر شخص کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کی روح کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فقط اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام کے علاوہ جو مذاہب لوگوں نے خود گھڑ رکھے ہیں ان کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ جو الہامی مذاہب تھے، جو انبیاء لے کے جلوہ گر ہوئے، ان مذاہب کی بھی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ یہود کے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر ناپاکی ہو جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے اس ناپاک جگہ کو پاک جگہ سے علیحدہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کپڑے کے کسی ایک حصے پہ ناپاکی لگ گئی ہے تو ان کے ہاں دھونے کا تصور نہیں، وہ اسے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اور کرسچن حضرات، نصارہ جو ہیں، ان کے ہاں ناپاکی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اسلام واحد پاکیزہ، طیب و طاہر اور مقدس دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کے ظاہر کو بھی پاک رکھتا ہے، اپنے ماننے والوں کے باطن کو بھی پاک رکھتا ہے۔ اس لیے میں گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک کے وعظ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ذہنوں میں، آپ لوگوں کے دلوں میں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے ہی تب جب آپ کو اپنے امتیاز کا پتہ ہوگا، اپنی شان کا پتہ ہوگا۔ ایک تصویر میں نے سوشل میڈیا پہ گھومتی گردش کرتی دیکھی کہ 2 سال کا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رسی ہے اور اس رسی کے ساتھ قد آور گھوڑا باندھا ہوا ہے۔ وہ بچہ جس طرف جاتا ہے، 2 سال کا بچہ ہے، بالکل میرا خیال ہے اگر گھوڑا ہلکا سا یوں ڈرائے بھی تو اس بچے کی موت کے لیے کافی ہے، لیکن 2 سال کا لاغر کمزور بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور وہ رسی گھوڑے کے گلے میں بندھی ہوئی ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں کہ میں اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوں۔ ہلکی سی میں اپنے وجود کو جنبش دوں تو اس کو گرانے کے لیے تو میری پونچھ ہی کافی ہے، میری پونچھ ہی اتنی طاقتور ہے کہ اسے اگر میں زور سے جھٹکا ماروں اور پٹکا ماروں تو یہ بچہ اڑ کے گرے گا۔ لیکن اسے اپنے اس قدر و منزلت کا اندازہ نہیں، اسے اپنی اس طاقت کا اندازہ نہیں، اسے اپنی اس پاور ہے اس کا احساس ہی نہیں۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ طاقتور گھوڑا ایک معصوم کمزور لاغر بچے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، جس طرف وہ بچہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے اسی طرف وہ طاقتور گھوڑا بھی ساتھ ہی چلتا جاتا ہے۔ سب سے پہلی یہ چیز مسلمان کو جب تک اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں ہوں کون، مجھے اللہ نے شانیں کیا عطا فرمائی ہیں، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات کیا عطا فرمائے ہیں، جب تک اسے اپنے آپ کی پہچان نہیں ہوتی، اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ شاید مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں کہ وہ کہہ سکے کہ میں مسلمان ہوں۔ سب سے پہلے اسے اپنے آپ کی پہچان ہونا ضروری ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی نظر رحمت میں بھی ہوں، سرکار کی نظر رحمت میں بھی ہوں۔ اگلے مراحل، اگلی منازل ساری کی ساری اس کی بعد کی باتیں ہیں۔ جب تک یہ پہلی منزلیں طے نہیں ہوں گی کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی نظر رحمت میں بھی رہتا ہوں اور میں نبی اکرم خاتم النبیین کی نظر رحمت میں بھی رہتا ہوں، جب اس بات کا احساس ہو جائے گا بندہ مومن کو اور مسلمان کو، تو پھر اس کے بعد اس کا اگلا سفر کا آغاز ہوگا۔ اگلے سفر پہ جانے کے لیے اور اس سفر کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اس بات کی شناخت ہو کہ میں کون ہوں،
کہاں سے آیا ہوں، میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جب اس بات کا انسان کو احساس ہو جائے گا تو پھر اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ تیرے اور یہودیوں کے لباس میں، وضع قطع میں، انداز میں فرق ہونا چاہیے، تیرے لین دین کے معاملات میں، معاشرت میں، اور تیرے نظام تعلیم میں اور کفر کے نظام تعلیم میں فرق ہونا چاہیے۔ وہ خود اس بات کا احساس کرنے لگ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کے بھیجا، تو وہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، دعوت کی کہ یہ ہمارے علاقے میں گورنر بن کے آئے ہیں، ان سے علیق سلیق اچھی ہونی چاہیے، تو مہمان ہیں چونکہ ہمارے، تو ان کی دعوت کی جائے۔ دعوت کی، دسترخوان پہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے ایک گھٹنا اٹھا لیا اور ایک زمین پہ بچھا لیا، تو جو آقا علیہ السلام کا سنت طریقہ تھا اس کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ خدام میں سے کسی نے عرض کیا حضور تھوڑے سوکھے ہو جاؤ، آپ نے ٹال دیا، اپنے انداز میں بیٹھے کھانا تناول فرمایا۔ جب کھانا کھا لیا تو جو دسترخوان پہ ٹکڑے گرے ہوئے تھے ان کو چننے لگے، تو اب جو خادم تھا ساتھ اس سے رہا نہ گیا، کہا حضور میں تو پہلے بھی آکھیا ہے کہ ایتھے آ کے ہو جے کام نہیں کرنے، دشمن نے، اور ہم دوسرے ملک میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں ہمیں گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، تو یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ مسلمان اتنے بھوکے ہیں، ان کو اتنی بھوک اور افلاس کا سامنا ہے کہ یہ ٹکڑے بھی گرے ہوئے دسترخوان پہ نہیں چھوڑتے، وہ بھی اٹھا کے کھانے لگ جاتے ہیں۔ اس گورنر نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا سنو، تو نے پہلے بات کی میں خاموش رہا، دوسری بار تیری بات حد سے کراس ہو گئی۔ ہمیں عزت کفار کی وجہ سے نہیں ملی، ہمیں عزت رسول اللہ کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے کی وجہ سے میسر آئی ہے۔ تو ہم کچھ بھی ہو جائیں، ہماری عزتیں اور مقام اور شانیں رسول اللہ کی وجہ سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے شرمندگی نہیں، ان کافروں کی وجہ سے سرکار کا طریقہ چھوڑ دینا ہمارے لیے شرمندگی کا سبب ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزان گرامی، تو جب پہلی شناخت مسلمان کو ہو جائے گی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے بھیجنے کا مقصد اور مطلب اور مفہوم کیا تھا، اور پھر مجھے اس دنیا میں شانیں کیا عطا فرمائی گئی ہیں، تو پھر اسے کہنا نہیں پڑے گا کہ تیرے اور کفار کے لہجے میں، انداز میں جداگانہ ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ اس کا رواں رواں بتائے گا کہ یہ کافر نہیں، رسول اللہ کا غلام ہے، یہ اس کا رواں رواں بتائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بات پہ فخر کیا کریں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں آواز پہلی کوئی گرو اور کسی مندر کا جو ہے وہ گھنٹے کی آواز نہیں تھی، ہمارے کان میں اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا تھی۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات پہ۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دل تک بھی جا رہی ہے کہ صرف ہوتے ہوتے ہی رہ رہی ہے؟ اس بات پہ فخر کریں، آپ کے چہروں کا تفخرانہ انداز بتائے کہ آپ مسلمان ہیں۔ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ شرمندہ تو وہ ہو کہ جس کے پاس نہ اس دنیا میں راحت کا کوئی سامان ہے، نہ مرنے کے بعد کوئی راحت کا سامان ہے، نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے۔ اور مسلمان تو خوش نصیب ہے، فخر کر کے تیرے دامن میں رسول اللہ کی محبت کی خیرات ہے اور تیرے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا توق ہے، تو اس دنیا میں بھی ہے تو پرسکون، قبر میں بھی جائے گا تو پرسکون، حشر کے دن بھی اٹھے گا تو عزتوں کے تاج سے نوازا جائے گا۔ تجھے ہر لمحہ فخر کرنا چاہیے۔